اس سوال کے جواب میں ہے جو اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں۔ دیکھیے، اللہ کو پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہم کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور جب ہم کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ دیکھیے، 20ویں صدی کے اوائل تک اکابرین وقت کا یہ خیال تھا کہ کائنات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، یعنی وہ اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری کے قائل تھے کہ کائنات کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا، اس لیے خالق کی کائنات کو ماننا ایک لا حاصل بات ہے، کیونکہ خالق کوئی نہیں، مادہ ہمیشہ سے موجود تھا اور رہے گا۔ لیکن 20ویں صدی کی ترقی پذیر سائنس و ٹیکنالوجی نے کائناتی مذکورہ ماڈل کو مکمل طور پر نکارا۔ 21ویں صدی کی آمد پر جدید طبیعیات نے کئی ایک تجربات و مشاہدات سے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات کی ابتدا ایک زبردست دھماکے کے ساتھ بغیر کسی وجود کی ہوئی تھی۔ بلفظ دیگر اس کی باضابطہ تخلیق ہوئی ہے۔ اگر ایک تخلیق اپنا وجود رکھتی ہے اور وہ سابق میں کبھی تھی ہی نہیں، تب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس تخلیق کا ایک خالق ہے۔ اور جب سائنس نے یہ دریافت کیا، حقیقی بنیادوں پر سائنسی دنیا چکرا گئی، کیونکہ وہ خالق کو نہیں ماننا چاہتے تھے۔ وہ اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری کے قائل تھے، اور جب اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری ثابت ہوئی کہ یہ غلط ہے اور بگ بینگ نے سائنسی دنیا کو کریٹر پر ایمان لانے پر مجبور کیا۔ وہ مانتے ہیں بہت سارے سائنٹسٹ کہ گاڈ ہے، کہ جس نے یہ کائنات بنائی۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن کریم میں کائنات کی ابتدا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں ترجمہ پڑھتی ہوں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا آؤ تم چاہو یا نہ چاہو، دونوں نے کہا ہم آگے فرما برداروں کی طرح۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات جو تھی جڑی ہوئی تھی اور ہم نے اس کو پھاڑ دیا، جسے سائنس بگ بینگ کہتی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ایک گرم دھوئیں میں تھی، کیونکہ جو دخان لفظ آیا ہے آیت میں، اس کا مطلب ہے بہت ہی گرم دھواں، ہاٹ اینڈ ڈینس گیس۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات جو ہے یہ موجودہ شکل سے قبل گرم دھوئیں کی صورت میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس دھوئیں سے کہا آؤ تم چاہو نہ چاہو فرما برداروں کی طرح، اور وہ آگے اور کائنات نے موجودہ شکل جو ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی تیاری شروع کی۔ سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا ہمیں کچھ نہیں معلوم، کوئی چیز تھی یا جو ٹکرائی آپس میں، یا کچھ نہیں تھا کہ اچانک ایک بگ بینگ ہو گیا، اور اس کے بعد بگ بینگ کے بعد یہ کائنات جو ہے یہ ہاٹ اینڈ ڈینس ہائیڈروجن گیس کی شکل میں تھی، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دخان ایک گرم دھوئیں کی شکل میں تھی۔ اس کے بعد پروردگار کہتے ہیں میں نے اس دھوئیں کو کہا، یعنی اس ہائیڈروجن گیس کو کہا کہ آپ جڑ جائیے،
اور وہ جڑنا شروع ہوئے اور کائنات بننی شروع ہوئی. دیکھیے 1965 سے قبل ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، اور 1965 میں اچانک یہ دریافت ہو گئی کہ دو سائنٹسٹ جو تھے ایرنو پینزیس اور رابرٹ ولسن، انہوں نے اپنے ریڈیو اینٹینا کے ذریعے سے آسمان سے کچھ آوازیں سنی، اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ اس دھوئیں سے نکلی ہوئی ریڈیشنز، فوٹونز جو تھیں وہ ابھی بھی کائنات میں ہر طرف سے موجود تھی. اس کے بعد مزید سیٹلائٹس بھیجے گئے، جیسے ڈبلیو میپ یا پلینک سیٹلائٹس باقی وغیرہ، وہ سب بھیجی گئیں اور پوری طرح سے تحقیق ہوئی کہ وہ شعاعیں ابھی تک موجود ہے جنہیں ہم کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں. یہ وہی فوٹونز ہے، وہی ریڈیشن ہے جو اس دھوئیں سے نکلی. اور یہ فوٹونز، یہ ریڈیشنز جو کائنات میں موجود ہے، یہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ آئیے اور مجھے انالائز کیجئے، میں کیسے، میری ابتدا کیسے ہوئی، میں کہاں سے نکلی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو کائنات میں ایسی نشانیاں دکھاؤں گا، آسمانوں میں ایسی نشانیاں دکھاؤں گا کہ آپ جان جائیں گے کہ یہ حق ہے. تو پتہ چلا کہ شروع میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک گرم دھواں تھا اور ہم نے اس کو حکم دیا اور یہ وجود میں آئی. اب دیکھیے میں آپ سے سوال کرتی ہوں اسٹوڈنٹ سے، آپ مجھے بتائیے کیا گیس میں کوئی شعور ہے؟ یہ گیس جو ہے، یہ ہائیڈروجن ایٹمز جب بن گئے، پھر ہائیڈروجن ایٹمز کا جڑنا، پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب چارج سیم ہوتے ہیں وہ ریپیل ہوتے ہیں، وہ جڑتے نہیں ہیں، اور جو اپوزٹ چارج ہوتے ہیں وہ جڑتے ہیں. لیکن شروع میں پروردگار نے ان کو کہا چاہو نہ چاہو آپ آئیے، اور وہ ہائیڈروجن ایٹم دوسرے ہائیڈروجن ایٹم وہ مل گئے آپس میں، اور پھر سٹار فارم ہو گئے. اور سٹار جب فارم ہو گئے انہوں نے مزید ایلیمنٹس بنانے شروع کیے، کاربن، ہائیڈروجن، پوٹیشیم، میگنیشیم، آئرن، یہ ساری چیزیں سٹارز بنانے لگے. کیا سٹارز کو جو گیس ہیں، کیا ان کو کوئی شعور ہے؟ کیا ان کو کیسے معلوم تھا کہ ہمیں وہی ایلیمنٹس بنانے ہیں جس سے آگے زمین کو بننا ہے؟ کیونکہ ہماری زمین جن ایلیمنٹس سے بنی وہ سارے ایلیمنٹس سٹار بیلیز میں پیدا ہوئے ہیں. ان سٹارز کو کیسے معلوم تھا کہ ہمیں وہی چیزیں بنانی ہیں جس سے زمین کو بننا ہے، جس سے زمین کے غذاؤں کو بننا ہے، اور پھر انفیکٹ انسانوں کو بھی اسی سے بننا ہے، کیونکہ ہم جو 25 ایلیمنٹ سے بنے ہیں وہ بھی جیسے کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، پوٹیشیم، میگنیشیم جس سے ہم بنے ہیں، یہ ساری چیزیں سٹار بیلیز میں بنی ہیں. تو گیسز کیسے مشغول ہوئی یہ کائنات ہماری زمین بنانے کے لیے، ہماری غذاؤں کے یہ ایلیمنٹس بنانے کے لیے کیسے مشغول ہوئی؟ کیا ان گیسز کو کوئی شعور تھا؟ یہ میرا سوال ہے. تو اگر ہم اس پر غور کریں گے تو گیسز کو اپنا کوئی شعور نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے گیسز کے لیے کہ وہ یہ چیزیں بنائیں، کاربن بنائیں، نائٹروجن بنائیں، آکسیجن بنائیں، جس سے ہمیں بننا تھا، زمین کو بننا تھا. گیس کا اپنا کوئی شعور نہیں. اس پر غور کیجئے، یہ کیسے وہی ایلیمنٹس بنانے لگے جو آگے ضرورت تھی. یعنی پتہ چلا کہ کوئی پاور تھا نا جو ان کو حکم دے رہا تھا کہ آج چیزیں بنانی ہیں، اور وہی پاور اللہ ہے. اس سے اپنے پروردگار کو پہچانیے کہ یہی پاور ہے جس نے گیسز کو یہ حکم دیا جن کو کوئی شعور نہیں، اور آپ یہ چیزیں بنائیں. تو اگر ہم کائنات پر غور کرتے ہیں، اس کی ابتدا پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ کریٹر ہے اور جس نے یہ ساری کائنات بنائی. تو امید ہے اللہ اس چیز سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اللہ کی پہچان. اللہ حافظ.